السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صلوات اللہ۔ دعا ہے رب کائنات بس کے ذکر محمد و آل محمد اس پر شہزا کا بچھایا جانا منتظمین کی ایک کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہے پروردگار قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ اس کی نظریاتی اور ظاہری سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پر قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک بابا سے بلند درود پڑھنے آئے۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا۔ حضرت سامعین شب 9 محرم میں یہ آج ہماری 8ویں نشست ہے اور ہمارا عنوان ہے آزمائش در قرآن۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کس طرح سے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آمادہ کر رہا ہے وقت کے جابر وقت کے ظالم وقت کے فرعون کے خلاف۔ ایسے میں پروردگار عالم انہیں معجزات عطا فرماتا ہے کہ وہ یہ معجزے لیں یہ طاقتیں لیں اور جائیں اور جا کر ظلم سے ٹکرا جائیں۔ مگر جناب موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے اپنے لیے بھی ہدایت باطنی کا تقاضا کر رہے ہیں، اپنے لیے صلاحیتیں بھی مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عالم ان کی زبان میں تاثیر پیدا کرے، پروردگار ان کے بھی فراست و فہم کے اندر اضافہ فرمائے اور ساتھ میں ہی اپنی نصرت کے لیے اپنا بھائی بطور وارث بھی مانگ رہے ہیں۔ حضور کمال یہ ہے دیکھیے انبیاء حضرات معصومین سلسلہ نبوت و ہدایت یہ پروردگار کا وضع کرتا ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَى ہدایت ہمارے ذمہ ہے۔ یہ فرعون کے دربار میں بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں پہ آپ تشریف لے کر گئے تو سب سے پہلے یہی بات
اس نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون؟ آپ نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور ہدایت بھی دی ہے۔ یعنی ہدایت کا بندوبست کرنا ایسے ہی پروردگار نے لطفاً اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے جیسے خلق کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے ہدایت کا بندوبست ہمیشہ وہی کرے گا جو خالق ہوگا، یا یوں کہہ لیں ممکن نہیں ہے کہ پروردگار خالق تو ہو مگر ہدایت نہ دے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام خود پروردگار کو ایڈریس بتا رہے ہیں، پروردگار میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے، شرح صدر کر دے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون اخی، اور تو بنا دے ہارون کو میرے اہل سے، میرا اخی۔ جب انہیں ایڈریس بھی پتہ ہے ہارون کا، یہ بھی پتہ میرا عزیز ہی ہے، بیٹھا بھی پہلو میں ہوا ہے، تو اتنے تکلف میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بنی اسرائیل کی محفل اکٹھی کریں، ساروں کا وہاں اجتماع کریں اور وہاں فرمائے میں اسے اپنا وارث قرار دیتا ہوں۔ مگر جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو اکٹھے کر کے وارث نہیں بنا رہے، خدا سے فرمائش کر کے بنوا رہے ہیں تاکہ رہتی دنیا تک یہ بات واضح ہو جائے، نبیوں کے وارث محفلیں اکٹھی کر کے نہیں بنائے جاتے، ہمیشہ پروردگار بناتا۔ توجہ ہے دوستان محترم؟ دیکھیے جناب، اور فرما رہے ہیں پروردگار یہ میرے اہل سے ہے، یہ میرے اہل سے ہے، خود پروردگار سے فرما رہے ہیں۔ اور جب معصوم کا اہل ہے تو اس کا مطلب ہے اہلیت بھی ہے، کیونکہ جب تک اہلیت نہ ہو تو چاہے نبی کا عزیز ہی کیوں نہ ہو وہ اہل سے کہلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ دیکھیے آپ نے تو سنے جناب نوح علیہ السلام دو چیزیں اپنے ڈوبتے ہوئے بیٹے کے لیے کہی تھی، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے۔ پروردگار نے نسب کا انکار نہیں کیا، حسب سے نکال دیا، فرمایا انہ لیس من اہلی، یہ تیرے اہل سے نہیں۔ دو چیزیں مینشن کی تھی نوح نے، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا ہے یعنی یہ ہے نسب، میرے اہل سے یہ ہے حسب۔ اللہ نے انکار ہی نہیں کیا کہ نوح تیرا بیٹا نہیں۔ کیسے پروردگار کر دیتا؟ سلبی بیٹا تھا جناب نوح کا، سگا بیٹا تھا جناب نوح کا، رگوں میں لہو تھا نبی کا۔ توجہ ہے جی؟ مگر حرکت بڑی خبیث کی کہ سفینہ نجات کو چھوڑ دیا۔ پروردگار نے فرمایا یہ تیرے اہل ہی نہیں ہے، تجھے کس نے کہہ دیا یہ تیرا بیٹا ضرور ہوگا، تیرے نسب سے ضرور ہوگا، تیرے سلب سے ہوگا، مگر اب یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ سفینہ نجات کو چھوڑا۔ توجہ ہے جی؟ یاد رکھے سفینہ نجات وہ معیار ہے، اگر نبی کا سگا بیٹا بھی چھوڑ دے تو وہ بھی کسی قابل نہیں رہتا، بنائے ہوئے رشتوں کے ٹوٹنے میں تو وقت ہی نہیں لگتا ہے۔ نبی کے نور عین، سیدہ کے دل کے چین، توجہ ہے دوستان؟ پروردگار نے فرمایا نہیں یہ نااہل ہے۔ توجہ ہے جی؟ اور جو نااہل ہو باہر وہ نااہل ہی ہوتا ہے دوستان۔ توجہ ہے؟ پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے اوپر لایا جائے۔ حضور کمال یہ دیکھیے پروردگار نے صرف اس کی اہلیت سے انکار کر دیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اہل۔ توجہ ہے جی؟ مگر خود سے بنانے کی زحمت نہیں فرما رہے، کیونکہ یہ کام ہی ایسا نہیں ہے کہ جو خود سے کیا جائے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب پروردگار نے فرمایا جائیے، آپ گئے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں فرعون کا دربار، ماشاءاللہ چھوٹے موٹے سرکاری دفتر میں چلے جائیں، کہیں عہدہ مل جائے تو پتہ چلتا ہے حشمت کیا ہے، شوکت کیا ہے۔ تو سوچے جو وقت میں خدا بن کر بیٹھا ہوگا کیا اس کا دربار ہوگا، اس کے دربار کی شان کیا ہوگی، دربان کیا ہوں گے، کیا اس دور کے تقاضوں کے مطابق۔ آج بھی اگر آپ
رومن امپائر کی آثار اٹھا کر دیکھ لیں یا مصر کے فراعنہ کے، آج بھی دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے، خدا کی قسم آج بھی ان کے بنائے ہوئے آثار، ان فرعونوں کے آج بھی جو پیرامڈس ہیں ان کو دیکھ کے انسان کی عقلیں دنگ ہیں کہ یہ اس دور میں بن کیسے گئے تھے۔ بعض نے تو کہا بھائی ممکن ہی نہیں، یہ تو جن بھوت ہی بنا گئے، کیونکہ اتنے بہترین میتھمیٹیکل قوانین کے مطابق، فزیکل قوانین کے مطابق وہ اتنے بہترین بنے ہوئے ہیں کہ آج بھی یہ حیرت ہے، انسان کا ذہن چٹک جاتا ہے انہیں دیکھ کے، وہ آج بھی ونڈرز آف دا ورلڈ کہلاتے ہیں، دنیا کی حیرت انگیز چیزوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو حضور سوچ سکتے ہیں پھر جن فراعنہ نے وہ بنائے ہوں گے ان کے اپنے محل کس شان و شوکت کے ہوں۔ اب وہاں پہ دو بھائی، دو حجت خدا، دو انبیاء، سادے سے لباس ہیں، سادی سی جوتیاں ہیں، اور آپ چلتے ہوئے آ رہے ہیں ایک شان بے نیازی سے، اور آتے ساتھ ہی اتنا بڑا دھماکہ کہ آتے ساتھ ہی کہہ دیا یہ تو رب ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے جب نسل در نسل عقیدے ایک ہی طرح کے چلے آ رہے ہوں نا، تو پھر ایسے میں ایک دم کوئی عجب سے بات ہونا تو وہ بڑی باعث حیرت ہوتی ہے۔ اب پہچان تو گیا فرعون کہ یہ ہے تو وہی، 10 سال کا فرق گزر چکا ہے، مگر بہرحال موسیٰ پہچانے تو جا رہے ہیں، وہ سمجھ گیا یہ تو وہی ہے، وہ جو ایک شخص کو قتل کر کے چلا گیا تھا۔ تو جناب موسیٰ نے آتے ساتھ ہی کہہ دیا، شرم آنی چاہیے آپ کو، بات ہوئی میری پچھلی تقاریر جن کے ذہنوں میں ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہنا کیا تھا؟ بس اتنا ہی تو کہنا تھا، شرم کرو جو نہیں ہو وہ بننے کے دعوے نہ کرو۔ توجہ ہے دوستان عزیز، کافی شیعہ مزاج تھے جناب موسیٰ، توجہ ہے جی۔ تو آپ نے فرما دیا کہ بھئی شرم آنی چاہیے آپ، جو آپ نہیں ہیں وہ دعویٰ نہ کریں۔ اس نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ میں رب، میرے علاوہ تو کوئی رب ہی نہیں۔ دوستو یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وقت مختصر ہے اس کے اوپر رہنا نہیں چاہوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، مگر صاحبان فہم کے لیے، بالیدہ فکر افراد کے لیے دیکھیں، یقیناً موسیٰ علیہ السلام کا جو رب تھا، عیسیٰ کا بھی وہی رب ہوگا، ایسے ہی ہے نا، بدل تو نہیں جائے گا۔ جو نوح کا رب تھا وہی موسیٰ کا بھی رب ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام جسے رب کہتے تھے یقیناً موسیٰ اسی رب کہتے ہوں۔ میرا نہیں خیال یہاں کہ اس فاضل مجمع میں کوئی شخص مجھ سے اختلاف کرے گا کہ مصطفیٰ کا رب بھی وہی ہوگا جو نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ کا رب تھا۔ توجہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی کا بھی وہی رب ہوگا جو موسیٰ کا رب تھا، کوئی شک تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے سلمان فارسی کا رب بھی وہی ہوگا جو علی ابن ابی طالب کا رب تھا، جو موسیٰ کا رب تھا، جو عیسیٰ کا رب تھا، جو ابراہیم کا تھا، جو نوح کا تھا۔ توجہ ہے جی، ایسے ہی ہے نا، کوئی شک تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ابو ذر کا رب بھی وہی تھا جو علی ابن ابی طالب کا رب تھا، وہی جو مصطفیٰ کا رب تھا، وہی جو پیچھے عیسیٰ کا رب تھا، وہی جو پیچھے۔ یہ امتداد زمانہ سے رب بدل تو نہیں جاتے، کنفرم بات ہے نا۔ حضور یاد رکھیے گا، لغت نہیں بتائے گی رب کون ہوتا ہے، معصوم بتائیں گے کہ رب کسے کہنا ہے۔ بات پہنچ رہی دوستان، یہ کام شعراء کا نہیں ہے، یہ کام خطباء کا نہیں ہے، یہ کام لغت کا نہیں ہے۔ دنیا لغت میں جا کر آج تک مولا کا معنی نہیں جان سکی، رب کا معنی کیسے جان جائے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ سن، رب کی تعریف موسیٰ کر رہے ہیں، کوئی لغت نہیں، قرآن موسیٰ بتا رہے ہیں۔ سنو رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہے جو خالق بھی ہے، جو ہدایت بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے رب وہی ہے جو کہ خالق کائنات ہے، رب وہی ہے جو ہادی بھیجتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، جب ہم نے لغت کے کہنے پر مولا نہیں مانا تو لغت کے کہنے پر رب کیوں کہیں گے؟ توجہ ہے جی۔ لہذا خام خواہ کی فکری جولانیاں دکھانا، خام خواہ کے عقائد کے میدان میں گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ لغت نے ہمیں نہیں بتانا کہ ہم نے کس ہستی کو کیسے پکارنا ہے، ہمیں آل محمد نے جیسے پابند کیا ہے ہم نے ویسے ہی پکارنا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، بات پہنچ گئی کہ نہیں؟ مولا علی ہمارے آخری نہیں، پہلے امام کا نام ہے۔ آپ کے بعد 11 امام زمانے میں گزرے ہیں۔ ہمیں مسئلے تب ہوتے جب ہمارا آخری امام علی ہوتا، پھر ہم آپس میں پوچھتے ایک دوسرے سے کہ ماننا کیسے ہے۔ ہمیں 11 نے مان کر بتایا ہے کہ ماننا کیسے ہے، اور پکار کر بتایا ہے کہ پکارنا کیسے ہے۔ توجہ ہے دوستان،
توجہ ہے دوستان؟ آپ کا مکتب ایک علمی مکتب ہے، آپ کا مکتب یہ باب مدینہ العلم کا مکتب ہے۔ اتنی علمی یقینی نہیں آئی کہ 1400 سال بعد اب ہمیں سوچنا پڑے کہ ہم نے عبادتیں کیسے کرنی ہیں اور ہم نے عقیدے کون سے وضع کرنا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور فرمایا سن، میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلق کیا اور پھر اس نے ہدایت بھی عطا کی۔ اچھا اب اس نے دیکھا یہاں تو مسئلہ خراب ہو رہا، ابھی تک تو صرف میں تھا، یہ تو آ کے مسئلہ خراب ہو رہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہدایت میں اثر ہوتا ہے، ہدایت تو جا کے فطرت کو ہٹ کرتی ہے، اور اوپر سے وہ بھی جناب موسیٰ کا لہجہ ہو، وہ جس نے خدا سے دعا مانگی وہ میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے، تو سوچ سکتے ہیں کہ تاثیر کیا ہوگی، لہجہ کیا ہوگا، الفاظ کتنے حسین تھے۔ ایک دم اہل دربار کا رنگ بدلنے لگا، اس نے کہا یہاں تو کچھ تو ہونا چاہیے، فوراً ہی کیا کیا، فما بال القرون الاولی۔ اب یہاں سورہ طٰہٰ کی جانب میں جا رہا ہوں، وہاں پر یہ مطالب موجود ہیں فرعون کے دربار میں، جو جناب موسیٰ اور فرعون کے ڈائلاگ ہیں سورہ طٰہٰ میں لکھے ہیں۔ اس نے کہا اچھا موسیٰ یہ آج تم نیا رب لے کر آ گئے تو جو یہ پچھلے گزرے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ جو پیچھے گزرے گئے ہیں سارے ان کا کیا ہوگا؟ لہٰذا تم آج ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروا رہے ہو، تو جو سارے پچھلے گزرے ہیں وہ تو اسی عقیدے کے اوپر گزرے۔ دیکھیے ہدایت کے معاملے میں نہ ایک دوست کو بڑی بدقسمتی رہی، اور یہ وہ جواب ہے جو تقریباً ہر ہادی کو سننے کو ملا جب بھی انہوں نے ہدایت کی نا، کیونکہ ہدایت کا انکار تو ممکن ہی نہیں ہوتا، ہدایت ہوتی اتنی واضح، اتنی کلیئر ہے، 2 + 2 = 4 کی طرح، اس میں آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ جواب ہر نبی کو، ہر معصوم کو یہ جواب سننے کو ملا، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ ہمیشہ یہ سنا آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر ہمارے بڑے یہی کہتے تھے۔ توجہ ہے جی؟ ہم آپ ٹھیک ہے صحیح بات کر رہے ہوں گے مگر ہمارے بڑے تو یوں ہی کرتے تھے۔ حضور یاد رکھنا دین کے اندر یہ بات بڑی مہم ہے، اس بات کو سمجھیے گا، یاد رکھیں آپ نے خدا کو، رسول کو، ائمہ کو اس لیے نہیں ماننا کہ ابا جی بھی مانتے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بے شک یہی حق ہے، خدا حق ہے، رسول حق ہے، اہل بیت حق ہے، قیامت کا عقیدہ حق ہے، مگر اگر آپ نے یہ اس لیے مانا ہوا ہے کہ یہ آپ کے دادے کا مذہب ہے تو آپ دادے کے مذہب پر ہیں، حق کے مذہب پہ نہیں ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ نوجوان بیٹھے عقائد کے باب میں ایک بات یاد رکھیے، عقائد کے معاملے میں اپنی عقل کا قانع ہونا لازمی ہے۔ اپنی آپ کے پاس آپ جسے مانتے ہیں اتنے دلائل ہونے چاہیے کہ آپ کی عقل مطمئن ہو سکتا ہے میں اپنے نظریے پر آپ کو مطمئن نہ کر سکوں، آپ اپنے عقیدے پر مجھے مطمئن نہ کر سکیں، پر نہ مجھے اپنا آپ سے منوانا ہے، نہ آپ نے اپنا آپ مجھ سے منوانا ہے، مگر اپنی عقل کا اطمینان ہونا لازمی ہے۔ کوئی فقہی کتاب اٹھا کر پڑھ لیں، فقہ کی ہر کتاب کے آغاز میں کسی توضیح کے شروع میں آپ پڑھ لیتے ہوں گے کہ عقائد میں تقلید حرام ہے۔ توجہ ہے جی؟ عقائد آپ کسی سے پوچھ کر نہیں بنا سکتے، عقائد میں آپ کی فکر کا اطمینان لازمی ہے، لہٰذا جسے ماننا واجب ہے اسے پہلے جاننا واجب ہے۔ توجہ ہے دوستان؟ ہوتا کیا اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اگر میں نے آپ سے یہ عرائض پہلے عرض کی ہیں، اب دن میں 2-3 موضوعات پہ پڑھنے کا یہ بڑا نقصان ہے کہ مجھے ریکال کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے یہ بات میں نے یہاں کی ہے کہ نہیں۔ غالباً اپنی کسی پچھلی تقریر سے میں مستعار لے ہوں یہ جملہ، اس پہ غور فرمائیے گا۔ میں یہ سادی سی مثال دیتا ہوں ان بچوں نوجوانوں کے، اگر آپ کے کیلیبر کے مطابق نہ ہو، آپ کے فکری سطح کے مطابق نہ ہو، آپ سمجھ لیجیے گا میں نے چھوٹے بچوں کے لیے یہ بات عرض کی۔ حضور پرابلم کیا ہوتی ہے جب آپ چپ کر کے نسل در نسل تقلید کر رہے ہو نا بڑوں کی، صرف بڑوں کو دیکھ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں بدعات دین میں داخلی تب ہوتی ہیں جب عقلیں استعمال ہونی بند ہو جائیں۔ توجہ ہے دوستان؟ تھوڑی حساس بات ہے مگر سمجھیے، میں ایک سادی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے پہلے دن جائیں نا اسکول تو ٹیچر کرتا کیا یا ٹیچر کرتی کیا، وہ ایک سادے کاغذ پر نا اوپر پہلی سطر میں ایک الف لکھ دیتی یا بے لکھ دیتی ہے، بے وہ الف لکھ کے نا وہ کہتے بیٹا آپ نے نیچے ہر لائن میں نا ایسے ہی لکھنا ہے جیسے میں نے لکھا۔
ایسے ہی ہے نا، یہیں سے اسکول کی پڑھائی کا آغاز ہوتا نا، مکتب کی پڑھائی کا آغاز یہیں سے ہوتا کہ ٹیچر پہلی لائن میں الف لکھتے تھے، پھر کہتے اب ہر لائن میں آپ نے لکھنا، مگر دوست اس کے ساتھ ایک تلقین کرتی ہے ٹیچر، اور اگر سمجھ جائیں تو اسی میں سارا فلسفہ ہدایت موجود ہے۔ وہ کہتے بیٹا اب اس کے نیچے آپ نے جب ہر لائن میں الف لکھنا ہے نا تو اس سے اوپر اپنے لکھے ہوئے دیکھ کے نہیں لکھنا۔ صاحبان فہم بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو سب سے اوپر میں نے لکھا ہے نا، ہمیشہ ہر لائن میں لکھتے ہوئے وہ جو سب سے اوپر میں نے لکھا ہے اسے دیکھنا ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو خدا کی قسم قیامت تک کی ہدایت سمجھ میں آ جائے۔ ہوتا ہے کیوں؟ ٹیچر کو کس بات کا خدشہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹیچر کے لکھے ہوئے الف کے نیچے بچہ اپنا الف لکھے گا، اگر وہ ذرا سا ٹیڑھا ہوا اور وہ ہر لائن میں لکھتے ہوئے اپنے ہی لکھے ہوئے کو دیکھتا رہا تو وہ ٹیڑھا ہوتے 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 آغاز الف سے ہوا تھا، انجام بے پہ ہو جائے۔ توجہ ہے جی؟ تو پلٹنا کہاں ہے؟ جو سب سے پہلے ٹیچر کہتا ہے میں نے لکھا ہے۔ حضور اب یہ سمجھے، سادگی سے جملہ عرض کر رہا ہوں، محمد و آل محمد اللہ کے لکھے ہوئے الف ہیں۔ نسلیں جتنی بھی گزر جائیں اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا، اللہ کے بنائے الف کو دیکھنا۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچی دوستان؟ حضور یاد رکھیے ہمارے لیے حجت محمد و آل محمد۔ اگر یہ بات ہم ذہنی طور پہ ہم یہ مانتے ضرور ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، مگر شاید ہم بھول جاتے ہیں، ہم پڑ جاتے ہیں ذاکروں کے پیچھے، پیروں کے پیچھے، مولویوں کے پیچھے، علماء کے پیچھے، زہداء کے پیچھے۔ یاد رکھیں یہ سب بہت اچھے ہیں اگر آل محمد پہنچا رہے ہیں تو، مگر حجت کوئی نہیں ہے سوائے محمد و آل محمد۔ لہٰذا کیسے دین پر عمل کرنا ہے، عقیدے کیسے بنانے ہیں، نظریے کیا بنانے ہیں، بجائے آپس میں الجھنے کے پلٹنا ہے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ کیونکہ وہ خدا کے بنائے ہوئے الف ہیں۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں کہ پرابلم کیا ہوگی۔ کسی نسل میں اگر کوئی ایک غیر ذمہ دار گزر گیا، حضور ہوگا کیا معاملہ نیچے آتے 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 بس ہو جائے گا، اور جب کوئی سمجھانے کی کوشش کرے گا آپ کہیں گے لو ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ یہ صرف نبیوں نے جواب نہیں سنا، آپ کر کے دیکھ لیں، یہ آج بھی ہدایت کرنے والوں کو یہی جواب سننا پڑتا ہے۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ توجہ ہے دوستان، یہ جواب غلط ہے، نبیوں کو دیا تھا تب بھی غلط ہے، آج ہادیوں کو دیں گے تب بھی غلط ہے۔ ضرور پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے دوستان؟ اچھا اس نے دیکھا نا کہ یہ تو میرا معاملہ خراب کر رہا ہے، یہ تو اس نے آ کے لوگوں کے ذہنوں کو مشغول کر دینا، یہ تو میری ربوبیت خطرے میں پڑ رہی ہے، میری تو خدائی خطرے میں آ رہی ہے۔ تو فوراً ہی اب اس نے کہا موسیٰ اب پہچان تو رہا ہے یہ وہی علم نربک فینا ولیدا، بھول گیا ہم نے بچپن میں تجھے پالا تھا۔ توجہ ہے جی؟ فوراً احسان یاد کرانے پر آ گیا، بھول گیا ہم نے بچپن میں پالا تھا۔ اچھا بچپن میں پالا تھا، رہا تو تھا جناب موسیٰ اس کے پاس رہے تھے، اس کے محل میں رہے تھے، کمال ہے اس کے محل میں رہے تھے۔ آج وہ سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا ہے بھول گیا موسیٰ ہم نے تجھے بچپن میں پالا تھا۔ قائل نہیں ہوا، عقیدہ نہیں ملایا، نبی سے متفق نہیں ہوا، نبی کو طنز کرنے لگا کہ بچپن میں تجھے ہم نے پالا تھا۔ پتہ چلا جس کا نبی سے عقیدہ نہ ملے اور بچپن میں نبی پالا ہو وہ نبی کا ساتھ نہیں دیتا، ہمیشہ طنز کرتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ وہ طنز کر کے بتاتا ہے کہ عقیدہ نہیں ملتا، تو اگر ساتھ دے تو اس کا مطلب ہے عقیدہ ملتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور اب معاملہ یہاں پر اس نے فوراً ہی دیکھا نا، اس نے کہا دیکھو یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر، اب سمجھیے گا فرعون کسے کہتے ہیں۔ ویسے تو میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں فرعون کس بدبخت کو کہتے ہیں، جو وہ دعوے کرے جو وہ نہ ہو۔ اب ذرا ایک اور کمال، اس نے کہا دیکھو یہ جو نبی تمہارے اوپر آئے نا
ارسل الیکم لمجنون، اس نے کہا یہ جو نبی تمہارے اوپر بن کر آیا ہے نا یہ مجنون ہے۔ توجہ ہے جی؟ اس نے فوراً ہی جناب موسیٰ کے ذہن پہ شک کر دیا۔ شاید مجھے جملہ بدل کے عرض کرنے کی ضرورت ہے، فرعون نے نبی کے ذہن پہ شک کر دیا۔ شاید مجھے دوبارہ یہ جملہ دہرانے کی ضرورت ہے، چلے میں جملہ دوہرا کے کہتا ہوں، فرعون بدبخت نے موسیٰ کے ذہن پہ شک کر دیا۔ مسئلہ تو نہیں ہے نا دوستانے، کتنا خبیث ہوگا وہ فرعون جس نے نبی کے ذہن پہ شک کر دیا۔ توجہ ہے دوستانے، قرآن بتا رہا ہے، سورہ طٰہٰ کہہ رہی ہے کہ فرعون وہ لعین تھا جس نے موسیٰ کے ذہن پہ شک کر دیا۔ توجہ ہے دوستانے، قرآن ہے نا، توجہ ہے جی؟ بھائی کوئی فرعون کا ہمدرد تو نہیں بیٹھا ہوگا نا؟ توجہ ہے دوستانے، کم از کم فرعون پر تو حق بنتا ہے نا۔ ہر وہ جس کے دل میں توحید ہو اسے فرعون سے نفرت ہونی چاہیے۔ توجہ ہے جی؟ یاد رکھیے، لاکھ انسان کہے مجھے موسیٰ سے محبت ہے، اگر دل میں فرعون بھی ہو نا اسے ایمان نہیں منافقت کہتے ہیں۔ توجہ ہے دوستانے، عقائد میں تو ویسے ہی بڑی وضاحت ہے خدا کی قسم، اور قرآن تو ہے ہی بڑا لطیف۔ اس نے کہا دیکھو یہ جو نبی تمہارے پاس آیا ہے نا یہ مجنون ہے۔ جیسے ہی اس نے ذہن نبوت پر شک کیا، ابھی تک تو گفتگو ہو رہی تھی اور گوارا بھی تھی، گفتگو ہو بھی رہی تھی، وہ بھی کچھ کہہ رہا تھا، موسیٰ بھی کچھ فرما رہے تھے۔ جیسے ہی اس بدبخت نے نبی کے ذہن پہ شک کیا، اللہ نے کہا اب بات تو ہوگی نہیں، اب پھینک دے موسیٰ عصا۔ توجہ ہے جی؟ یاد رکھیں جب بھی نبی کے ذہن پہ شک ہونا اس کے بعد بات نہیں ہوتی۔ توجہ ہے جی؟ کیونکہ اگلا پھر اس قابل ہی نہیں رہتا کہ نبی اسے ہم کلام ہو۔ اللہ جانے میری بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے جی؟ عصا پھینکا، عصا کیا بنا؟ اجدر بن گیا، سانپ بن گیا۔ اب یار روایت بڑی لطیف ہے مگر میں صرف قرآن کی حدود میں رہ رہا ہوں، نہیں تو روایت خدا کی قسم بڑی لطیف ہے۔ اب وہ رب بنا بیٹھا، اب سوچے جو رب ہوگا کتنے جاہو جلال میں بیٹھتا ہوگا۔ روایت تو ویسی بڑی لطیف ہے، میں کیا ہی عرض کروں، حتیٰ یہ تک معروف تھا کہ انصاف کو تو رفع حاجت بھی نہیں ہوتی۔ بھئی وہ ہے ہی رب تو واش روم تھوڑی جائے گا، مگر جب اجدر سامنے آیا تو لباس تک خراب ہو گیا۔ دنیا نے پہچان لیا جو موقع پہ بن بیٹھتے ہیں نا اوقات کوئی نہیں ہوتی ان کی۔ توجہ ہے جی؟ لہذا جدھر خوف دیکھتے ہیں ویسے ہی لباس خراب ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ حالت دیکھی نا، کمال دیکھا دوستو، سادگی سے عرض کروں گا، قرآن پیش کر، کمال یہ دیکھیے، جس زبان سے اس نے نبی کے ذہن پہ شک کیا تھا وہی کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑے علم والا سحر ہے۔ میں سادگی سے جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اس پہ رکوں گا نہیں، آگے بڑھ جاؤں گا، صاحبان فہم خود ہی بات کو سمجھ جائیں۔ اس نے کیا نبی کے ذہن پہ شک، اللہ نے چھوٹا سا ماحول بنایا، جس زبان سے عصمت کے ذہن پہ شک کیا تھا اسی زبان سے اللہ نے علم عصمت کو منوا دیا۔ پتہ لگا اللہ ایسے فرعونوں کو ذلیل کرتا ہے، وہ جس زبان سے نبی کے ذہن پہ شک کرے اللہ ایسی حالت میں لے کر جاتا ہے وہی زبان علم معصوم کا اقرار کرتی دکھائی دے۔ توجہ ہے دوستانے، بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ خدا ایسے ہی ان بدبختوں کو ذلیل کرتا ہے جو زبان معصوم کی توہین کرتی ہے، پھر وہی کہتی نظر آتی ہے بچاؤ نہیں تو ہم تو ہلاک۔ توجہ ہے، میں فرعون کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، بچاؤ اس اجدر سے۔ توجہ ہے دوستوں کے نہیں؟ میں اس بات کا ذمہ دار ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ توجہ ہے،
ان ھذا لساحر علیم. توجہ ہے دوستان؟ یہ تو بڑا علم والا سحر ہے، یہ تو معاملہ ہی خراب ہو رہا ہے. اب ہوا کیا حضور؟ اس نے کہا اچھا موسیٰ خدا کا واسطہ بچا، موسیٰ مجھے بچا. کمال ہے، بنا بیٹھا تھا اب کہہ رہے معصوم کو مجھے بچا. تو جب تجھے پتہ ہے تیری اوقات ہی نہیں ہے تو بن کیوں بیٹھا؟ توجہ ہے جی؟ حق والے کے پاس ہی اگر تجھے جانا تھا تو بنا ہی کیوں؟ مگر ہے ہی بے شرم فرعون. لہذا کہنے لگا موسیٰ، توجہ ہے دوستوں کے نہیں، موسیٰ مجھے بچا. اچھا اب معاملہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اچھا موسیٰ واقعی یہ تو بڑا علم والا سحر لے کر آیا. اب معروف یہ ہے فرعون خود بہت بڑا جادوگر تھا، اور اس کی یہ جو جھوٹی ربوبیت اور جھوٹی خدائی کا اثر تھا، اس کے پیچھے بھی اصل میں اس کا جادو کار فرما تھا. کل میں نے آپ کے سامنے جادو اور معجزے کا فرق بیان کیا تھا، اسے مد نظر رکھیے گا. جادو پریکٹس کا نام، جادو ایک فن کا نام ہے جس فن کو پکایا جاتا ہے، بار بار پریکٹس کیا جاتا ہے، ہنر ہے. جبکہ معجزہ نہ ہنر ہے نہ پریکٹس ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. صاحب اعجاز کے پیچھے ذات توحید ہوتی ہے، جادوگر کے فن کے پیچھے اس کا اپنا کمال ہوتا ہے. ذہن میں رکھیے گا، بڑا لطیف نتیجہ، کیونکہ مسلسل میں آپ کو عرض کر رہا تھا موسیٰ اور خوف. آج آپ کے سامنے وہ راز کھولنا ہے نا. توجہ دوستان کی، بابا سے بلند درود پڑھیے گا اہل بیت کی بات. دوستو اس نے کہا اچھا موسیٰ ٹھیک ہے آجا پھر میدان. ایسے ہی صحیح، آئیے پھر مقابلہ کرتے ہیں. آپ تو بڑے جوہر لے کر آئے، اب آپ ہمارا بھی جوہر دیکھیے گا، اب پھر مقابلہ ہو جائے. اس نے سوچا ایک ہی دفعہ ونس فار آل موسیٰ کا کام تمام کرو، کیونکہ موسیٰ پہلے بھی اپنے مہر چھوڑ کر گئے تھے، ماحول بنا ہوا تھا. اب موسیٰ نے دوبارہ آ کر یہاں آگ لگا دی ہے، لہٰذا ایک ہی دفعہ جناب موسیٰ کا معاملہ حل کر دیا جائے، جناب موسیٰ کو ختم کر دیا جائے. لہٰذا اس نے کہا موسیٰ ایسا ہے کہ اب مقابلہ ہوگا پر برسر میدان پہ، دربار میں نہیں ہوگا. اس نے بڑے شاندار لیول کے اوپر ایک دن معین کیا گیا، ایک وقت معین کیا گیا، اور اس نے اس کا خود اہتمام کیا. تو جب فرعون اہتمام کرے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر اہتمام ہوگا. اس نے چاہا اچھا سارا مصر آ جائے، اس کو تو ہم نمٹ لیتے ہیں تاکہ ایک ہی دفعہ دنیا پر میری فرعونیت کی دہشت بھی بیٹھ جائے. لہٰذا روایات یہ کہتی ہیں پہلے اس نے 70,000 جادوگر اکٹھے کیے، ان کے آپس میں مقابلے کروائے گئے. اس میں سے 7,000 جادوگر نکالے گئے. پھر ان 7,000 جادوگروں کے آپس میں مقابلے. یہ تفاسیر عالم اسلام میں روایت وافر موجود ہیں، حوالے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا. ان 7,000 کے آپس میں مقابلے کروائے تو 700 نکالے گئے. پھر ان 700 کے آپس میں مقابلے کروائے گئے تو فائنلی 70 جادوگر، وہ جادوگر کے جن کے ساتھ کا کوئی دوسرا زمانے میں موجود نہیں تھا، یعنی جو انتہائی طاقت تھے اپنے ہنر کے اندر، اپنی قابلیت میں، اپنے کمال میں، اپنے جادو کے اوپر، مطلب ان کا ایک جو لیول تھا وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھا. یہ بات سمجھنی بڑی لازم، کیونکہ اسی کا ہدایت سے تعلق بھی. وہ 70 جادوگر اپنے فن کے سب سے بڑے ماہر تھے زمانے کے، وہ لے کر آیا جناب موسیٰ کے سامنے. اب قرآن سورہ طٰہٰ بڑے خوبصورت انداز میں پروردگار بتاتا ہے کہ جس دن وہ مقابلے کا دن آیا، اب اتنی بڑی جمعیت وہاں اکٹھی کیا فرعون نے، پورا ماحول بنا رکھا ہے، اپنے لیے شاندار تخت لگا کر وہ تو سکون سے بیٹھا تھا، اسے پتا تھا آج میرا مسئلہ حل ہو جانا. کیونکہ دیکھیں جب سے اسے بتایا گیا تھا نا ایک آنے والے نے آنا، بیٹھا تو ضرور ہوا تھا مگر مطمئن نہیں تھا. توجہ ہے، وہ میری پچھلی تقاریر اگر ذہن میں وہ مربوط گفتگو ہے کہ پروردگار اقتدار کے مزے ہی برباد کر دیتا ہے فرعونوں کے. کیوں؟ یاد رکھے فرعونوں کے لیے سب سے زیادہ باعث تکلیف بات یہ ہوتی ہے کہ حق والا زندہ ہے. میں نے سادگی سے جملہ عرض کیا، اگر آپ نے غور کیا، یاد رکھے سلام. توجہ ہے جی، کسی بھی فرعون کے لیے یہ بات ہی بڑی باعث تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا حق ہے وہ زندہ، چاہے وہ آرام سے گھر میں بیٹھے، چاہے وہ نہیں انقلاب لا رہا، وہ نہیں بھی کھڑا ہو رہا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، یہ بات ہی سونے نہیں دیتی کہ حق تو بہرحال اس کا ہے. توجہ ہے جی. لہٰذا فرعون تو ویسے ہی موسیٰ کی حیات
موسیٰ کی ہر چلتی سانس فرعون کے لیے تکلیف تھی، لہٰذا اسے پتا تھا حقدار وہاں بیٹھے ہیں۔ اب وہ چاہتا تھا کہ ونس فار آل مسئلہ حل کر دے۔ اب جب مقابلہ ہوا وہ دن نہ آئے، اب ایک طرف جناب موسیٰ، ساتھ میں ہارون ہے، ہاتھ میں عصا، بس یہی سپاہ موسیٰ۔ توجہ ہے، ایک طرف وہ 70 جادوگر ہے، اوپر فرعون بیٹھا ہے، پوری فرعون کا نظام ہے، فرعون کی شاہی ہے۔ حضور 2 افراد موسیٰ ہارون، ایک عصا، وہاں سارا زمانہ، یہ ساری اکثریت کو اکثریت ہونا حق ثابت تو نہیں کر رہا۔ توجہ ہے جی، وہ اقلیت میں ہو کے بھی حق ہے، یہ اکثریت میں بھی فقط کوڑا ہے۔ توجہ ہے جی، اس کا مطلب ہے حق کو باطل کو تعداد سے غرض نہیں ہوتی۔ توجہ ہے جی، اگر کسی کے ذہن میں یہ خناس ہو کہ چونکہ ہماری جمعیت زیادہ ہے یہی حق ہونے کی دلیل ہے، اگر یہی معیار ہو تو پھر موسیٰ نہ حق ہو جائے فرعون حق ہو جائے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، حق کو باطل کبھی تعداد نہیں دیکھا کرتی۔ یاد رکھیں باطل سارا زمانہ ہی کیوں نہ ہو خدا غرق عذاب کر دیتا ہے، حق والے چند ہی کیوں نہ ہو اللہ سفینے کے اوپر بھی انہیں سلامت رکھتا ہے۔ توجہ ہے جی، حق کو باطل کا کبھی ظاہری تعداد سے کوئی ربط نہیں ہوتا۔ حضور اب جناب موسیٰ کھڑے ہیں، جناب ہارون کھڑے ہیں، عصا ہاتھ میں ہے، ہاں جی بسم اللہ کی جائے، مقابلہ کریں۔ انہوں نے کہا موسیٰ کیا لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے تم۔ فضائل مزاج لوگ بیٹھے ہیں، فضائل شناس لوگ بیٹھے ہیں، تاریخ جانتے ہیں، ایک بات تو طے ہو گئی دوستان عزیز، ایک بات تو واضح ہو گئی، معصوم کسی دور کا ہو کبھی پہل کرتا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے جی، ہمیشہ موقع دیتا ہے، بعد میں کوئی یہ نہ کہہ دے مجھے موقع ملتا نہ پھر دیکھنا۔ توجہ ہے جی، لہٰذا ہمیشہ سامنے والے کو پہل کی دعوت ملتی ہے۔ انہوں نے پھینکی اپنی رسیوں کا پھینکنا تھا حضور۔ اب اس میں بہرحال میں ان روایتوں میں اتنا مجھے اسی لیے میں نہیں جاتا گہرائی میں، کیونکہ روایتیں بڑی عجیب و غریب قسم کی بھی ہوتی ہیں، اسرائیلیات بھی ہیں، واضح عقل و دانش کے خلاف بھی ہیں، بہت ساری چیزیں بہرحال ایسی ہیں کہ ان کے دلائل پڑھے اور سمجھے جائیں۔ بہرحال وہ سانپوں میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہ کیوں ہوئی، کیا ہوا، کسی نے بیچ میں پاٹا بھرا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ ساری اس کا غرض نہیں ہے مرکزی بات سے، لہٰذا اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہ سانپوں میں تبدیل ہو گئی۔ اب سوچے جب 70 سانپ ایک دم بنے ہوں گے تو پھر اب دہشت تو طاری ہونی تھی، ایک دم ماحول دہشت زدہ ہو گیا۔ انہیں بھی پتا تھا چونکہ یہ سانپ لے کر آئے گا نا، لہٰذا سانپ کے مقابلے میں سانپ ہی لے کر آئے۔ انہوں نے ایک دم جب وہ 70 رسیاں ایک دم سانپ بنی، ایک دہشت طاری ہوئی۔ اب یہاں پر سورۃ طٰہٰ نے بڑی عجیب بات، انہوں نے کہا فَأَوْجَفَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا۔ یہ اس منظر میں پروردگار بیان فرمایا کہ جب ان کی رسیاں سانپ بنی فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ کو اس کے نفس میں خوف محسوس ہوا۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ پہ دہشت طاری ہوئی، موسیٰ ڈرے، موسیٰ گھبرائے۔ پروردگار نے فرمایا لا تخف، خوف نہ کھا، انک انت الاعلی۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں یہ انک انت الاعلی کا میں اپنی مرضی سے ترجمہ کروں، مگر خدا کی قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں ترجمہ ناحق نہیں ہوگا، جا کے تصدیق کر لیجئے گا۔ نہ گھبرا، انک انت الاعلی، تو ہی علی رہے گا۔ توجہ ہے دوستان، انک سلامت رہی۔ توجہ ہے دوستان، لا تخف، خوف مت کھائی، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی اعلیٰ رہیں گے، بے شک آپ ہی علی رہیں گے، اپر ہینڈ آپ ہی کا رہے گا، مضبوط آپ ہی رہیں گے، فتح آپ ہی کے ساتھ ہوگی، نصرت آپ ہی کے ساتھ ہوگی۔ دوست زمانہ اللہ جانے علی کو کیا پہچانتا ہے، اللہ نے تو نبیوں کے بھی دلوں کو تسلی دینی ہو تو یہی کہتا ہے تو ہی علی رہے گا۔ توجہ ہے جی، اللہ جانے علی اپنی ذات میں کیا ہوگا خدا کی۔ توجہ ہے جی،
یہ لفظ تو نبیوں کے دلوں کی مٹھارس بن جاتا ہے، مگر یہاں سوال قائم ہوتا۔ دیکھو اپنے اساس سے متاثر ہونا، یہ تو بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کم از کم سامنے والوں سے تو نہیں متاثر ہونا بنتا۔ چلے وہ تو اللہ نے کیا نا جو موسیٰ کے ساتھ کیا، خدا جو مرضی کرے، مگر یہ سامنے والوں کے وار سے موسیٰ کیوں گھبرائے؟ اب یہاں میں نے پہلے بھی دوستوں کسی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ بعض ایسے نکات، میں بطور طالب علم یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ایسے آتے ہیں مطالعے میں، خدا کی قسم جہاں دل کرتا ہے، میں آپ کو واضح اپنی دل کی کیفیت ممبر پہ بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں، خدا کی قسم پڑھتے ہوئے نا دل ایک دم ایسا مطمئن ہوتا ہے نا، اور دل کرتا ہے کتاب بند کر کے سر سجدے میں رکھ کے شکر کیا جائے، یا اللہ تیرا کروڑ احسان ہے، تو نے ہمیں مکتب آل محمد میں رکھا۔ میں اپنی دل کی کیفیت بیان کیا دوست، کوئی خطابت نہیں کی آپ کے سامنے۔ عالم اسلام کی تفسیر ہونے کیا لکھی، وہ موسیٰ نہ گھبرا گئے، وہ جب ایک دم سارے سانپ رہے نا، موسیٰ ڈر گئے، موسیٰ گھبرا گئے، اللہ نے موسیٰ کو تسلی دی، موسیٰ مطمئن ہو جا، میں ہوں نا تیرے ساتھ، امام نے ہے نا تیرے ساتھ۔ دوست اسی لیے میں نے عرض کیا تھا، جنہیں مور سمجھ نہیں آئے نا انہیں وارث بھی سمجھ نہیں آئے۔ وہ کسی کو کیا علی سمجھ میں آنا جسے موسیٰ ہی نہیں سمجھ میں آیا، کسی کو کیا جناب امام سمجھ میں آتے، مجتبیٰ سمجھ میں آتے جنہیں ابراہیمی سمجھ نہیں آیا، کسی کو کیا حسین ابن علی سمجھ آئے جسے یوسف و یعقوب ہی سمجھ نہیں آئے۔ جن کا تصور نبوت اتنا عامیانہ ہونا، ان کے مقدر میں اللہ نے آل نبی لکھی ہی نہیں۔ توجہ ہے جی، وہ موسیٰ گھبرا گئے، جب تفاسیر آل محمد کھولی، معصوم نے بتایا اس خوف سے مراد کیا، کیونکہ معصوم کے مزاج کو جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا خوف موسیٰ پہ اس بات کا نہیں تھا کہ یہ سانپ مجھے نقصان دیں گے، موسیٰ کو ڈر ہوا کہ جتنا سحر طاری ہو گیا ہے نا، یہ نہ ہو کہ دیکھنے والے اپنے کفر میں مزید طاقتور ہو جائے۔ آپ نے فرق محسوس کیا دوستو کتنا؟ کجا یہ کہ نبی کے اوپر ڈر کی نسبت دینا، مگر اصل میں معصوم نے فرمایا ڈر موسیٰ کو یہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ یہ منظر دیکھ کے جتنی دہشت طاری ہو گئی ہے یہ لوگ ناقابل ہدایت نہ ہو جائیں۔ اور پروردگار نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، مطمئن رہ، اس سحر کی اوقات کیا ہے، تو ہی علی رہے گا۔ توجہ ہے، یعنی ہاتھی ہی کامیاب رہے گا، ہدایت ہی۔ دوستو اب اس بات کو سمجھنا، مگر پیچھے والے خوف کا کیا کرے؟ وہ جو اجدر سانپ بنا، ان الکی عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب، موسیٰ ڈر کے بھاگے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ وہ خوف تو اپنی جگہ۔ آئیے میں اب اس خوف کا آپ کے سامنے راز بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ خوف کیوں تھا؟ حضور یہ روایات نے بتایا، یہ تو قرآن نے بتایا نا، جیسے ہی اجدر میں تبدیل ہوا عصائے موسیٰ، موسیٰ ڈر کے بھاگے، ایسے کہ پلٹ کے بھی نہ دیکھا۔ پروردگار کو صدا دینی پڑی، موسیٰ اقبل، موسیٰ پلٹا، لا تخف، خوف نہ کھا۔ توجہ ہے جی، انک من الآمنین، تو ان میں سے ہے جنہیں امان دی گئی ہے۔ دیکھیں اب یہاں ہوتا کیا، انہوں نے پھینکا سانپ بنے، اب جناب موسیٰ نے پھینکا، جب جناب موسیٰ نے پھینکا تو آپ کا عصا ہاتھی بن گیا، ایسے ہی ہے، گھوڑا بن گیا، کیا بنا؟ کنفرم بات ہے نا، سانپ بنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سانپ ہی بنا۔ جیسے ہی سانپ بنا ہوا کیا؟ کمال یہ دیکھیے، وہ جتنے 70 جادوگر کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تھی، جیسے ہی موسیٰ کا عصا سانپ بنا، اس نے وہ ساری رسیاں نکل، ہوا کیا؟ سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے۔ سحرت سجدن، سارے کے سارے ساحر سجدے میں چلے گئے، اور کہا کیا؟ قالا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے کر آتے ہیں رب موسیٰ و ہارون پر۔ یہ نکتہ بڑا قابل غور ہے، آپ نے یہ ہزار دفعہ سنا ہوگا، مگر ذرا اسے اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوستو موسیٰ آدم سے لے کر امام وقت کے پاس بھی ہر دور میں معصومین نے معجزوں کا اظہار کیا، ہر دور میں کبھی معجزے کا نہ 100% رزلٹ نہیں ملتا۔ توجہ ہے جی،
پیغمبر کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے، اگر آپ کہیں نا یہ درخت پاس آ جائے ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اٹھا کے روایتیں پڑھیں، پیغمبر اشارہ کرتے تھے، درخت پاس آتا تھا، وہ یہ کہہ کے بھاگ جاتے تھے یہ تو جادو ہے۔ توجہ ہے جی، آپ سورج پلٹائیں ہم ایمان لے آئیں گے، سورج پلٹتا ہے یہ کیا بات ہوئی، یہ تو جادو ہے، یہ کہہ کے بھاگ جاتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں تھی؟ پیغمبر کو آ کے آزمایا کرتے تھے نا مختلف انداز، عطا اتنے لطف ہے اگر بات پہنچے تو زمین سے آتے ہوئے نا نبی کے پاس آتے ہوئے نیچے سے کنکر چک کر کے اٹھا لیتے، کنکر پیچھے ہاتھ میں رکھنا، اچھا آپ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا، اگر بتا دیا نا میں ایمان لے آؤں گا۔ اچھا اسے نہیں پتا تھا یہ ہے علی کا مولا۔ پیغمبر فرماتے تھے جاہل مجھ سے جو پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو تیرے ہاتھ میں ہے اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ تو ہوتا کیا ہے، ہر کوئی نبی کا معجزہ دیکھتا ہے۔ دیکھیں ٹھیک ہے 10-20 قائل بھی ہو جاتے ہیں مگر 40-50 بھاگ بھی جاتے ہیں۔ اچھا جب بھی معجزے سے کوئی بھاگتا ہے نا ایک ہی جواز دیتا ہے، یہ جادو ہے۔ اچھا یہ مقابلہ ہی جادو کا تھا، جس جواز کو قائم کر کے لوگ معجزوں سے بھاگتے تھے یہ تو مقابلہ ہی جادو کا تھا۔ 70 میں سے کتنے مقابلے میں آئے؟ 70۔ کتنے ایمان لائے؟ 70۔ یہ بڑی عجیب بات، بھئی 10-15 قائل ہو جاتے سمجھ میں آتا، 30-40 کہتے اچھا صاحب ٹھیک ہے ہم چھوٹے جادوگر ہیں آپ بڑے جادوگر۔ بھئی جب مقابلہ ہی جادو کا تو بھئی مان لیتے کہ ہاں جی مان لیا ہم چھوٹے ہیں آپ بڑے، پر یہ 70 کے 70 کہہ رہے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم سب کے سب ایمان لائے موسیٰ پہ نہیں، سمجھنا دوستو، ہارون پہ نہیں، رب موسیٰ و ہارون پر۔ موسیٰ اپنا آپ تو منوانے نہیں آیا تھا، موسیٰ تو منوانے آئے تھے کہ فرعون نہ حق ہے، اصل رب وہ ہے جس کا میں نمائندہ ہوں، اور وہ وہیں پہنچے جہاں موسیٰ پہنچانا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا، ان کا کلمہ لکھا ہے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون پر۔ اب یہاں ٹیکنیکلی بڑی غور طلب بات ہے دوستو، یہ ہوا کیا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ اس معجزے نے انہیں قائل کر لیا تو معجزے تو ہمیشہ سے معصومین نے پیش کیے، کبھی 100% رزلٹ تو نکلتا ہی نہیں معجزے کا آگے سے، کوئی قائل ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں چند لے آتے ایمان سمجھ میں آتا ہے، 70 کے 70 ایمان لے آئے۔ بات پہنچ رہی دوستانے عزیز، غور فرما رہے ہیں کہ نہیں جی؟ ذرا تھوڑا سا غور فرمائیے گا میرے ساتھ، افلا یتدبرون القرآن، کمال یہ دیکھیں وہ 70 کے 70 ایمان لے کر آ رہے ہیں، یعنی کہ جس چیز نے انہیں قائل کیا وہ ان 70 کے 70 نے اکٹھے مشاہدہ کی، اس میں جو بھی نقطہ انہیں خدا سے ملا گیا وہ ان 70 کے 70 نے اکٹھے درک کیا تھا۔ توجہ ہے جی، یہ بڑی غور طلب بات ہے دوستان ایسے معاملہ۔ یہ اگر آپ کہیں کہ چونکہ اجدر سانپ بنا تو وہ قائل ہو گئے، یہی اجدر، یہی جو عصا اجدر بنا محل میں نہیں بنا تھا، توجہ ہے جی، فرعون اور اس کے دربار والے تو قائل نہیں۔ یہاں سانپ اگر ہاتھی بن جاتا، اگر عصا ہاتھی بن جاتا، ڈائناسور بن جاتا، پھر تو شاید کوئی ایک الگ سے بات ہوتی۔ یہاں پر بھی تو سانپ ہی بنا، اور ان کی اپنی رسیاں کیا بنی تھی؟ بکریاں، توجہ ہے جی، ہرن نہیں، انہوں نے بھی تو سانپ ہی بنائے تھے۔ بھئی وہ چھوٹے سانپ تھے، یہ بڑا سانپ تھا، وہ مان جاتے جناب ہم چھوٹے جادوگر آپ بڑے جادوگر، بھاگ جاتے۔ مگر 70 کے 70 کیوں قائل ہوئے؟ اس کا مطلب ہے جس نقطے نے انہیں پکڑا وہ 70 کے 70 نے اکٹھے دیکھا۔ اب ان 70 میں آپس میں خصوصیت کیا ہے؟ ان کا آپسی تعلق کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے فن جادو کے ماہر ہیں، توجہ ہے جی، یہ اپنے دور کے عظیم جادوگر تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ جادو کی باریکیاں سمجھتے تھے، کیونکہ جادو ان کا ہنر تھا، توجہ ہے جی، جادو ان کا ہنر تھا۔ دیکھیں چونکہ یہ جادوگر تھے نا،
اب سمجھیے گا اجدر بنا عصا، موسیٰ خود کیوں ڈرا؟ توجہ ہے جی، یہ خوف ہی ہدایت ہے، سمجھیے گا۔ میں نے عرض کیا پچھلی مجلس میں نتیجے پر لے کر رہا ہوں، پوری توجہ، کہ جادوگر کا فن ہوتا ہے جادو، یہ اس کے ہاتھ کی پریکٹس ہوتی ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں یہ جادو ہو کہ میں اسے ابھی کبوتر میں تبدیل کر دوں، میں آپ کے سامنے اسے کبوتر میں تبدیل کر دوں، آپ سب کو تو حیران ہونا چاہیے نا، آپ گھبرائیں گے کہ نہیں گھبرائیں گے؟ ایک دم یہ کبوتر بن جائے تو گھبرا جائیں گے نا کہ یہ کیا ہوا؟ خود مجھ پہ اثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہے۔ اگر یہ میرے ہاتھ کا فن ہے نا تو پھر میرے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا، دیکھنے والے پر ضرور ہوگا۔ توجہ ہے جی؟ کیوں؟ کیونکہ میرے تو ہاتھ کی پریکٹس ہے، جب چاہوں گا بنا دوں گا۔ اور اگر یہ ابھی خود بخود بن جائے تو سوچے میرا کیا ہوگا؟ فوراً مجھ پہ اثر ہوگا کہ نہیں؟ یہ اثر ہونا دلیل ہوگا، میں نے نہیں کیا۔ توجہ ہے جی؟ حضور یہ سارے ٹیکنیکل جادوگر تھے، انہوں نے دیکھا جیسے ہی عصا اجدر بنا، موسیٰ کی اپنی آنکھ میں خوف ہے، وہ لکڑی سانپ بنتی دیکھ کے نہیں متاثر ہوئے، وہی خوف جو خدا نے آنکھ میں موسیٰ کی ڈالا تھا وہ فوراً سمجھ گئے یہ سچا ہے۔ اگر یہ اس نے خود کیا ہوتا، یہ خود نہ ڈرتا، اس کا خوف بتا رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے، کوئی پیچھے ہے جس نے اسے بھیجا ہے۔ فوراً سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں اس پہ نہیں، اس پہ ایمان لائے جس نے موسیٰ کو بھیجا۔ اللہ سلام۔ سلام۔ توجہ ہے دوستانے میں؟ حضور غور فرمائیے، کیونکہ وہ 70 کے ساتھ جادوگر تھے، ان پہ کون سے جادو اثر کر رہے تھے؟ مگر اب سمجھیں کیوں موسیٰ، نہیں تو کبھی صاحب اعجاز اپنے معجزے سے خود کیوں گھبرائے گا؟ توجہ ہے جی؟ مگر وہ جو آنکھ میں خوف تھا اسی نے ان 70 کو بتا دیا سچ بول رہا، جادوگر نہیں۔ اگر جادوگر ہوتا تو خود اثر انداز نہ ہوتا، اس کی اپنی آنکھ کا خوف بتا رہا ہے، یہ کوئی بڑی طاقت اس کے پیچھے ہے، یہ نمائندہ ہے خود نہیں۔ توجہ ہے دوستانے عزیز؟ فوراً کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے کر آتے ہیں اس طاقت پر جو اس ہستی کے پیچھے ہے، ہم ایمان لے کر آتے ہیں ان کے رب پر، ہم ایمان لے کر آتے ہیں اس خدا پر۔ فوراً سمجھ گئے فرعون چھوٹا ہے۔ توجہ ہے جی؟ فرعون چھوٹا ہے، اصل میں وہ رب ہے جو موسیٰ کو بھیج رہا ہے، جس کا نمائندہ ہے ہارون۔ اور کمال دیکھیے اس پورے سین میں جناب ہارون نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہارون خاموشی سے ایک طرف کھڑے دیکھ رہے، جیسے ساتھ دیکھ رہے وہ بھی دیکھ رہے۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، بہت اچھی بات ہے، موسیٰ نے پھینکا، بہت اچھی بات، وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے تھے۔ پر جب انہوں نے کہا نا ہم ایمان لے کر آئے، تو کہا خالی موسیٰ نہیں، ہارون کے رب پر بھی انہیں پتا تھا یہ شامل اعجاز ہے۔ اب سمجھ میں آیا وارث کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے اگر مصطفیٰ ارادہ کرتے سورج پلٹ آتا، کہا علی اشارہ کر تاکہ زمانہ دیکھ لے علی شامل اعجاز۔ سلام۔ توجہ ہے دوستانے؟ دوستو حسین کا جواب یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، معصوم گھبرائے، معصوم ڈرے، معصوم مسکرائے، معصوم خوش ہو، ہر شے میں ہدایت ہوتی ہے۔ توجہ ہے جی؟ معصوم حجت خدا ہے، حجت خدا کا ہر کیفیت، ہادیان الہی کی ہر کیفیت ہدایت ہوتی ہے مومنین کی۔
یاد رکھیں ان کی ہر کیفیت وہ مومنوں کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، وہ ہر لمحے مومنوں پر متوجہ ہوتے ہیں، نہ اپنی ذات کے لیے ڈر ہوتا ہے، نہ اپنی ذات کے لیے خوف ہوتا ہے، نہ اپنی ذات کے لیے انہیں کچھ دنیا سے چاہیے۔ کوئی بھی جو کیفیت ہے اصل میں وہ مومنوں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے مومن بیمار ہو گیا، اس نے سوچا اللہ مجھے صحت، اس نے دیکھے نیت ہی کتنی حسین کی، کتنے خوش قسمت تھے وہ مومن، اس نے نیت کی اگر اللہ نے مجھے صحت دی نا میں جمعہ کی نماز مولا امیر کے پیچھے پڑھوں گا۔ توجہ ہے، کافی دن سے بیمار تھا، اس نے نیت کی کہ اگر اللہ نے مجھے صحت دی میں جاؤں گا کوفے جاؤں گا اور جا کے مولا امیر کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اللہ نے صحت دی، آیا مولا امیر کے پاس، پیچھے نماز پڑھی، نماز کے بعد سبھی مصافحہ کر رہے تھے، مولا سے زیارت کر رہے تھے، وہ لائن میں لگ گیا، آتے 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 جب مولا امیر کے پاس پہنچا، جیسے ہی اس نے مصافحہ کیا مولا نے فرمایا اور سناؤ طبیعت کیسی ہے؟ توجہ ہے دوستانے، انہوں نے فرمایا آپ بتاؤ حال کیسے ہے؟ اس نے کہا مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو ہمارا مومن بیمار نہیں ہوتا، ہم بیمار ہیں، ہمارا مومن غمگین نہیں ہوتا، ہم غمگین ہوتے ہیں، ہمارا مومن خوش نہیں ہوتا، ہم خوش ہوتے ہیں۔ حضور یہ حجت خدا کی ہر کیفیت اصل میں مومنوں کے لیے ہے، لہٰذا آپ کو پتا ہونا چاہیے خوشیوں کے معیار اتنے اچھے رکھیں کہ مولا آپ کے ساتھ خوش ہو سکیں۔ توجہ ہے دوستان، اس ایک جملے میں بھی ابلاغ ہے، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں اپنی خوشیاں ایسے ڈیزائن کریں جس میں علی شامل ہو سکے۔ توجہ ہے جی حضور، انشاءاللہ سلسلہ گفتگو آگے چلے گا اور انشاءاللہ دیکھیں گے آگے بڑھ کے کسی عظیم نتیجے کے اوپر اس سلسلہ گفتگو کو تمام ہونا ہے۔ بس آپ نے میرا ساتھ دینا۔ دوستان عزیز 8 محرم، وقت بہت زیادہ ہو گیا، بس جلد سے میں تمام کروں گا۔ دل نہیں کرتا ان شبوں میں مصائب میں کمی کرنے میں، فضائل جتنا بھی پڑھ لیا جائے مقصود تو صرف مصائب ہے۔ مجلس نہیں ہو سکتی جب تک مومنوں کی آنکھیں چھلک نہ جائے، اور آج تو اس کا مصائب ہے جو آل محمد کی آس۔ میں تو عرض کرتا ہوں، میں نے صبح کلسن روڈ پہ بھی عرض کیا تھا کہ دوستو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میرا ذاتی دل کہتا ہے مومنوں کے سینوں کو کھولا جائے نا، مومنوں کے دلوں کو کھولا جائے۔ آل محمد ہے، امام ہے، ایسا لگتا ہے ہر مومن کے دل میں کوئی مخصوص گوشہ صرف حضرت عباس جو 12 ائمہ کے ہوتے بھی اپنی الگ ایک پہچان رکھتا ہو، جو اپنا ایک مقام رکھتا ہو مومن کے دل میں، وہ حضرت عباس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا مشاہدہ ہے، دوست آتے ہیں امام بارگاہ میں، حسین کے گھر میں، حسین کی جاگیر میں، دل کی بات کرنی ہونا تو علم عباس تلاش کرتے ہیں۔ جب تک علم تھام کے بات نہ کی جائے دلوں کا سکون ہی نہیں ہوتا۔ بس اتنا ہی سمجھ لیں حضور 1400 سال بعد جو ہمارے دلوں میں جس کا اتنا اطمینان ہے، اللہ جانے وہ علی و بطول کی بیٹیاں جنہوں نے عباس کے سہارے مدینہ چھوڑا تھا، وہ تو اسی وقت مرنے کو آ گئی جب پتا چلا کہ عباس جا رہا ہے۔ اسی لیے راوی کہتا ہے اہل خیام نے سب سے زیادہ با آواز بلند گریہ کیا جب حضرت عباس جا رہے تھے۔ جانتے ہیں راوی نے وجہ کیا لکھی ہے؟ لکھا ہے راوی کہتا ہے کیونکہ بیبیوں کو پتا تھا عباس کے جانے کے بعد حسین کا بچانے والا ہی کوئی نہیں ہے، اب حسین کو کوئی نہیں بچائے گا کہ عباس جا رہا۔ دوستو بس 2 سے 3 منٹ آپ کی زحمت تمام۔ جانے لگے عباس، نہ اجازت دیتا میرا مولا، سارا دن اجازت لی عباس نے کہا نہیں تو میری فوج کا سالار ہے، نہیں تو میری فوج، سارا دن عباس نے یہ جملہ سنا، آخر میں تڑپ کے ایک ہی جواب دیا، سارے دن بعد رو کر کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہے؟ مولا میری تو گود کے پالے بھی مارے گئے، میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اکبر کے بعد عباس زندہ بھی ہوگا کہ مارا جاتا؟ امام سے بتاؤ قاسم کی پامالی کے بعد عباس بچا ہی کب ہوگا؟ کہا مولا میری تو گود کے پالے بھی مارے گئے، کہا نہیں دیتا اجازت، عباس تیرے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ خشک مشکیزہ اٹھا کر آ گئے، عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا، لے کر امام کے سامنے آ گئے، مولا میں نہیں مجبور کرتا، سکینہ کچھ کہہ رہی ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ سکینہ کا چہرہ دیکھا، خشک مشکیزہ دیکھا، عباس کو کہا عباس بڑی سفارش لے کر آ گیا،
ایک مرتبہ رو کے مظلوم نے اپنا نوحہ پڑھا کہ سکینہ اجازت دینے جا رہا ہوں مگر یاد رکھ یہ نہ ہو تیرا 6 ماہ کا ہے میرا 32 سال کا جوان، یہ نہ ہونا تیرا 6 ماہ کا بچے۔ اجرکم علی الزہرا، یہی حق آل محمد کو رونے کا۔ دوستو آپ کی زحمت تمام کرنے جا، جناب زینب کو پتہ لگا اجازت مل گئی، عباس کو سامنے بیٹھا، کہا عباس جا رہا یہ بات سنتا جا، میں تجھے روکتی نہیں مگر زینب فرما رہی میری ایک بات سنتا جا۔ عباس بچپن میں گھر میں تھی، بابا گھر میں داخل ہوئے، بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آگے بڑھے میرے سر سے چادر کو سرکایا، میرے بالوں پر بوسہ دیا، پھر کہا زینب اپنے ہاتھ دینا، میرے ہاتھوں کے بوسے دیے۔ میں نے کہا بابا آپ تو اس شان سے پیار نہیں کرتے، آج کیا معاملہ ہے؟ کہا زینب مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے، اس سر سے چادر اتار دی جائے گی، ان ہاتھوں میں رسن باندھے جائیں گے۔ عباس بابا نے کہا تھا مجھے یقین ہے بابا حق کہتا ہے، پر جب میں تیری جوانی کو دیکھتی تھی میں سوچتی ضرور تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس فاسق کی جرت ہے اس بہن کی چادر پہ ہاتھ ڈالے، مگر عباس تو نہیں جا رہا، مجھے یقین ہو گیا میری چادر کی خیر نہیں۔ اجرکم علی الزہرا۔ بس دوستو 2 منٹ میں آپ سے تمام کرنے جا رہا ہوں۔ چلے گئے جناب عباس، ادھر عباس فرات کی طرف جا رہے ہیں، ادھر سکینہ سارے پیاسے بچے اکٹھے کر رہی ہے، بچوں پیاس تمام ہونے جا رہی ہے۔ مطمئن رہو میرا چچا گیا ہے، میرا چچا مشکیزہ لے کر گیا ہے، پانی آیا پہلے تمہیں پلاؤں گی، مطمئن ہو جاؤ وہ مجھے علم نظر آ رہا ہے۔ علم داخل فرات ہوا، سکینہ نے کہا بچوں مطمئن ہو جاؤ، چچا فرات تک چلا گیا ہے۔ علم پلٹنا شروع ہوا، بچے انتظار میں ہیں، وہ علم آ رہا ہے، مگر عجیب ظلم ہو گیا، علم نے ڈولنا شروع کر دیا۔ وہاں علم ڈول رہا ہے، یہاں بچوں کے کلیجے ڈول رہے ہیں۔ جیسے ہی علم گرنے لگا سکینہ نے کہا چچا مشکیزہ پھینک دو، میرا اصغر مرتا ہے مر جائے، میرے بابا کا زور کمر نہ ٹوٹ۔